بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اولاد بسا اوقات نہیں ہوتی تو وہ اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اور بعض اوقات جادو کے ذریعے سے بھی اولاد کی بندش کر دی جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے اولاد دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، جادوگر کیسے اولاد کی بندش کر سکتا ہے؟ ایک چیز کا اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو جادوگر کون ہوتا ہے روکنے والا؟ تو بات یہ ہے کہ جادوگر اولاد کو نہیں روکتا، مگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کے اوپر وہ جادو کرتا ہے تو جس کی وجہ سے ان کو کوئی ایسی لا علاج بیماری لگ جاتی ہے یا کوئی ایسی ان کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، کمزوری ہو جاتی ہے، اور اولاد میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، یا ان کو عورت کو حمل نہیں ہو سکتا، یا پھر ایسی کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا آپس کے اندر ملنا نہیں ہو سکتا، یا ملنا ہوتا ہے لیکن اولاد کے مواقع پیدا نہیں ہوتے۔ اس طرح اولاد کی بندش ہوتی ہے۔ اب جادو تو برحق چیز ہے اور اس کا توڑ بھی ہے، قرآن کے ذریعے سے اس کا توڑ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جادو کے ذریعے سے بندش ہے یا نہیں، اب اس کی علامات کیا ہیں؟ تو عموماً اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں تو جب ان کی تشخیص کی جاتی ہے تو ان کے پوچھنے سے پہلے جب ان کی تشخیص کر کے ان کو بتایا جائے کہ آپ کے اوپر بیماری کوئی نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے آپ بالکل فٹ ہیں، تشخیص کے ذریعے سے آپ کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے ہر طرح کا ٹیسٹ بھی کروائے ہے دونوں میاں بیوی نے، اور ہم میں کسی کو بھی کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو وہ بیماری نہیں ہوتی، لیکن وہ جادو کے ذریعے سے بیماری بن گئی ہوتی ہے، جس کی کچھ علامات یہ ہوتی ہیں کہ خاوند بیوی میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو جسم کے اکثر حصوں میں درد رہتا ہے، اور پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، یا عورت کے پیٹ میں درد محسوس ہوتا رہتا ہے، یا پھر جسم کے حصوں کے اوپر ٹانگوں پہ یا بازوؤں پہ نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں، یا عورت کو لیکوریا کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، یا ڈیٹ ٹھیک نہیں رہتی، تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ علامات ایسی ہیں جو جادو کی علامات ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے اولاد کی بندش ہو جاتی ہے، حمل نہیں ہوتا، یا حمل ہو جائے تو اسقاط ہو جاتا ہے۔ تو اب ڈاکٹر کی دوائی سے یا کسی بھی حکیم کی دوائی سے یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، استعمال کرتے ہیں لیکن اثر کوئی نہیں کرتی، کیونکہ حقیقت میں یہ بیماری نہیں ہے، لیکن مریض کو بیماری محسوس ہوتی ہے، اور یہ بیماری جادو کے ذریعے سے بنائی گئی ہے، جادو کے ذریعے سے انسان کو بیمار کر دیا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر حکیم کہ دوائی سے اس کے علاج سے افاقہ نہیں ہوگا، وہ بیماری ختم نہیں ہوگی، وہ صرف قرآن سے اور جادو کا جب علاج کریں گے، دم کروائیں گے یا تعویذات استعمال کریں گے یا پھر عمل کریں گے تو وظیفہ کریں گے، اس کی برکت سے یہ جادو ختم ہوگا تو بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور جب تک یہ دیوار بیچ میں حائل ہے تو جتنی مرضی ہے انسان دوائیاں کھاتا رہے، افاقہ نہیں ہوگا۔ اب اگر جادو کے ذریعے یہ علامات جو میں نے بتائی ہیں، اگر علامات آپ میں سے کسی کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو وہ جان لے کہ میرے اوپر جادو ہے، اور جادو کے ذریعے سے ہماری اولاد کی بندش کی گئی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو حل اس کا بھی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ اجازت لے کر اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ 6 ہفتے یہ عمل کریں، 6 ہفتے عمل کریں، اور اس کے بعد دوبارہ اپنی تشخیص کروا لیں۔ خود آپ محسوس کریں گے کہ جو علامات جادو کی آپ کے اوپر پہلے تھی اب وہ ختم ہو چکی ہیں۔ جب وہ علامات ختم ہو جائیں گی اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو امید سے نوازیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کی کوکھ کو بھر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یکسوئی کے ساتھ اعمال کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور جو وظیفہ بتایا جائے اس کی پابندی کریں، اور اگر پھر بھی افاقہ نہ ہو تو پھر آپ دم کروائیں اور تعویذات استعمال کریں، اور اس کا آپ کو وظیفہ جو بتایا جائے گا اس کی اجازت لے کر آپ خود بھی، جہاں اگر دور بھی ہیں تو آپ خود اس کا اہتمام کر لیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ ایک تو ہے پہلی چیز
کہ منزل قرآن پاک کی 33 آیات ہیں جو جادو کے توڑ کے اندر انتہائی مؤثر ہیں۔ ہمارے علوی میڈیا چینل کے اوپر آپ منزل سرچ کریں تو آپ کو منزل مل جائے گی۔ وہ روزانہ صبح شام 3 بار آپ سنیں، صبح شام 3 بار آپ وہ سنیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس کی برکت سے آپ کو افاقہ نصیب فرمائیں گے۔ دوسری چیز، روزانہ صبح و شام 33 بار سورۃ الفلق اور 33 بار سورۃ الناس یعنی قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں، اور وہ پانی دونوں میاں بیوی پی لیں۔ دونوں میں سے ایک پڑھ لے، میاں پڑھ لے یا بیوی پڑھ لے، اور پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں اور وہ پانی صبح شام پی لیں۔ یعنی 33 بار صبح پڑھنی ہیں دونوں صورتیں، 33 بار شام کو پڑھنی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگلا عمل کیا ہے؟ اگلا عمل ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 11 بار دعائے قنوت پڑھنی ہے جو وتروں میں پڑھی جاتی ہے۔ 11 بار، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ روزانہ کم از کم 500 بار استغفار کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ استغفار کے کلمات میں سے کوئی کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کی آپ پابندی کریں۔ اور اس کے ساتھ سورہ حشر 28ویں پارے میں ہے، اس کی آخری آیت ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس آیت کو 11 بار پڑھیں، یہ صرف عورت نے پڑھنی ہے۔ 11 بار سورہ حشر کی آخری آیت پڑھ کر اس کے بعد اسی آیت کے جو پہلے 4 حروف ہیں اللہ، الخالق، الباری، المصور، اس کے شروع میں یا لگانا ہے، یعنی یا اللہ یا خالق یا باری یا مصور، یا اللہ یا خالق یا باری یا مصور، یہ 101 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 11 بار سورہ حشر کی آخری آیت پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کر آپ پانی کے اوپر دم کریں اور وہ پانی صبح شام پی لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین افاقہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ لیکن عمل کی اجازت لے کر آپ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور افاقہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب مسلمانوں کو نیک اولاد سے نوازیں۔